عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو 15ویں شعبان کی جو شب ہے جس میں ہم اس کو سانس لے رہے ہیں، اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ ہر فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیے۔ یہ جو شب بیداری اور شب گزاری کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا اہم اور اہمیت کا حامل ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رات کا جاگنا یوں جو ہر رات مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کا ہے، بعض کا جاگنا ان کا اپنا نفسی تقاضے خواہشات نفسانیہ کے لیے ہو رہتا ہے، اور بعض کا جاگنا بندگی خدا رضائی الہی کے لیے ہو رہتا ہے۔ جو نفس کے فکر ہو کر نفس کی خواہشات میں جاگتے ہیں تو ان کا معاملہ معافی سے بھی آتا ہے، اور جو لوگ رب کی رضا کے لیے جاگتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان پہ اپنا انعام فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے کلام میں فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب سب آرام کرتے ہیں تو وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر سر زمین پر سجدہ ریزی کرنے کے لیے، رضائے خدا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بستر پہ آرام کرتے ہیں اور اپنی میں اور اپنی خواہشات کے لیے جاتے ہیں۔ تو جس کا جاگنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، تو اس کا معاملہ بالکل مختلف رہتا ہے، اور اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، اس پہ انعام ہوتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج کی جو رات جس کی اہمیت روایت بتائی گئی کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ آج کی رات اللہ کیا حکم کر رہا ہے؟ تم جانتے ہیں رسول اللہ نہیں جانتے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول کی طرف خاص نظر ہے، تو ہر وقت اللہ آسمان اول کی طرف نظر فرماتا ہے ہر امتوں کے لیے جو اس کی ذات خاطر شب بیداری کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے سرگوشی فرماتا ہے۔ ایک روایت کہتا ہے، تو یہ روایت اللہ نے فرمایا ہے کہ خاص درجہ فرماتا ہے، اور لکھوا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے کہ یہ سال کون پیدا ہوگا، کون بھرے گا، کس کو عروج ہوگا، کس کو زوال ہوگا، اور کس کو نعمتیں عطا کی جائے گی اور کس سے نعمتیں چھینی جائے گی، کس کے رزق میں وسعت کی جائے گی اور کس کو تنگ اور خلاص کر دیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ خاص کر اس شب میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس روایت میں آتا ہے، بتایا گیا یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے جو سورۃ بقرہ میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک آیا، فرمایا کہ اس سے لیلۃ مبارک سے مراد شب برات یعنی نصف شعبان، نصف شعبان، شعبان کی 15ویں رات، یہ 15ویں رات کے اندر ہوتا
کا طالب کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کو مغفرت دی جائے، ہے کوئی خیر کا طالب کہ اس کو خیرات دی جائے، ایسا ایسا تو یہ سب بڑا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین اللہ کے رسول کی بات میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ رسول اللہ باہر تشریف لائے. اللہ کے رسول باہر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد عرض کیا کہ رسول اللہ آسمان کی طرف سے اللہ کے رسول پر نظر پڑا اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے اور فرشتے ادا کر کے طوبى لمن قام في هذه الليل، طوبى لمن سجد في هذه الليل، طوبى لمن قعد في هذه الليل، طوبى لمن ركع في هذه الليل، طوبى لمن تاب في هذه الليل. خوشخبری اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں قیام، خوشخبری اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، خوشخبری اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں دیا گزاری کیا، خوشخبری اس شخص کے لیے جو اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا. یہ روایت کی مختلف تعداد 30 کی بیان اور مختلف جو ہے روایت کی مختلف طریقوں سے آتی ہے. ان سب کو جمع کیا جائے ایک روایت سے روایت 7 جمع پہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو رات چلنے کا مقصد، یہ رات بیداری کا مقصد اور یہ رات شب بیداری کے لیے تو اللہ کی بات کے لیے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہمارے اندر بیداری ہے اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان کے لیے اپنے آپ کیا کریں، بولیے تیار کریں، لہو لہب سے زندگی کو روکیں. یقیناً ہم جو زندگی گزار رہے ہیں میرا زندگی گزار رہے ہیں اور اگر لائف کی وجہ سے گزار رہے ہیں تو گویا ہمارے اندر اویئرنیس کے لیے، ہمارے اندر بیداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں عطا کی جن کو ہر اللہ کی بارگاہ میں ہر بندے کے لیے خیر ہے، مگر خصوصیت سے بدر کی شعبان کی ترقی کی گئی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت. عزیز و بزرگوں، جب ہمارا حساب معاملہ کیا روایت میں آتا کہ اللہ کی باتیں ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب شعبان آ جائے تو رات میں قیام میں اور دوسرے دن سائے کو نہار کیا ہو سائے کو روزے سے رات قیام میں گزارو اور دوسرے دن روزے سے ہو، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرا عمل پیش کیا جائے، میرا حساب کا معاملہ ہو رہا ہو، میری قضا کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں قیام میں رہوں اور روزے میں. یہ اچھی تعلیم ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیاری تعلیم دی ہے، مگر ہم اس سے نفرت میں ہیں، ہم اپنی زندگی نفرت میں گزار رہے ہیں اور ہم اتنی نفرت میں آ گئے ہیں کہ ہم کو اپنے نفس کی بغاوت کا ہی ہم کو نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں. یاد رکھیں زندگی برابر برائے زندگی برابر برائے بندگی، زندگی بے بندگی شروع ہے. آج مسلمان بے بندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ جہاں نہیں بے بندگی کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ یہ چوک دیواری میں آگے سردار ایسی طرح کی بندگی ہے. آپ کا گفتگو کرنا بندگی کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ کا ہم کلام کرنا بندگی کے ہاتھ میں آتا ہے، آپ کا معاملات کرنا، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، رشتوں کا نبھانا اور بے شمار کرنا، یہ سارے پورے حیات زندگی تمہاری اللہ کی بندگی. اگر آپ مطابق شریعت مطابق اتباع رسول میں گزارے، اسوہ رسول کے اوپر آپ دامن ہو کر گزارے تو آپ کی زندگی ساری اللہ کی بات. آپ کا کھانا پینا چلنا بیٹھنا اٹھنا ہلنا اٹھنا ساری اسی معاملات کی اگر آپ سنت کے مطابق گزارتے ہیں تو وہ سب اللہ تعالیٰ کو شامل ہوگا. غفلت میں آج غفلت کی وجہ سے درجے کی زندگی ہوئی. آج آپ اپنے اندر میں اپنے آپ کو غیر ایسا محسوس کرتے ہیں جس کی
پر مسجد بڑھتی ہے تو جواب نہیں بڑھتی ہے، تو جواب غائب ہوتا ہے، وہ ایک منٹ سن تو کاروبار کو چلے جاتے ہیں، دفتر کو چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے عشاء میں آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، عصر میں لے رہتے ہیں، فجر بات بدل کی ہے یہ بکرے فجر کی نماز میں کھا رہے تھے تو گھروں میں رہتے۔ یاد رکھیں مسجد کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایک پیغام رکھو کہ مسجد دعا بھی کرتی ہے اور بددعا بھی کرتی ہے۔ مسجد کیا کرتی ہے؟ دعا بھی کرتی ہے اور بددعا بھی کرتی ہے۔ جو لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد بھر جاتی ہے تو مسجد کہتی ہے اے اللہ پاک انہوں نے تیرے گھر کو بھر دیا، تیرے گھر کو شاداب کیا، تیرے گھر کو آباد کیا، ان کے گھر کو شاداب آباد۔ اور جب مسلم نہیں ہوتے ہیں مسجد ویرانے کی حالت آتی ہے، مسجد بددعا بھی کرتی ہے، یہ اللہ انہوں نے تیرے گھر کو ویران کر دیا، ان کے گھر کو ویران۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اب بہت طرف بات یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مسجد کو ڈھا دیے وہ بڑا نقصان ہے، یا جو روز سو کے مسجد کو گزار رہے وہ بڑا نقصان ہے۔ غور کرنے کی بات یہ جو منافق ہوتی محفل ہے اس کا مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے اب یہ کیا نظریات ہیں تو نہیں معلوم، مگر یاد رکھیں میں آیا جس کے لیے بلایا جس میں جانتا نہیں مسجد کیا ہے ادھر ہے وہ ہے، یہ سن کے آیا کہ اللہ کے رسول کی حکومت ہے، پیغام دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، میری ذمہ داری ہے پوری ایک دو 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 چار تو یاد رکھیں کبھی تو معلوم ہوگا کہ رہنمانا اگر کوئی صحیح نہیں دے رہا پکڑ لیں، پکڑ کے میرے جناب آپ کو بہت سا کیا ہے کسی لیے بلایا گیا دعوت کے اور آپ کر کے کیا جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے نظریات اپنے رسومات اپنے خیالات اپنے دائرے میں یہی تو عزت بنی یا ہندوستان میں نقصان ہے، اپنے اپنوں کو اپنے حساب سے وہ باہر دیے اور وہ پڑھ رہے جو پھٹ رہے ہیں اس کی علت یہی تو ہے۔ مسجد ہے یہاں ایک پہلا اب دیکھیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے ذمہ داری کا ہوتا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا تو ساری رات بات کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہیلتھی کا بنا بولتے ہیں اسی بات ہے، یہ ان کے لیے ہے جو جگہ کو نقصان کرتے خود کا بھی اور بولیے دوسروں کا جگہ غیبت کر رہی، چغلیاں کر رہی، یا نہیں تو نئے سو لہے میں پڑ جا رہی، فراقوں میں پڑ جا رہی، بیداروں میں پڑ جا رہی، گندے گندے چیزوں کو اختیار کر رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے بہترین جو فیصلہ دیا گیا وہ کیا دیا گیا؟ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے بولیے ادا کریں۔ اور جو لوگ یقیناً شرمنداری کرتے ہیں ایسی جس میں اللہ کے رسول کے پیغامات ہیں، اللہ کی بارگاہ کو دیا ازاری کر رہے ہیں، کثرت نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کے اندر جو کچی آئی ہے اس کو دور کرے۔ یہ طلب ہے، یہ طلب ہے، تعلیم ہے اللہ کی، تو طلب کیا ہونا ہمارے اندر؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی کیا ہونا؟ رضا، اللہ کا قرب، اللہ کی خاص نظر عنایت۔ اور جب اس طلب میں ہماری شرمنداری ہوتی ہے اور اللہ جب ہم سے راضی ہو کے ہم پہ نظر فرما دیتا ہے تو سوچے زندگی بدل جائے، زندگی کیا ہوگی؟ بدل جائے۔ آج ہمارا بچہ جو ہو گیا ہے ہم بڑھ گئے اور ہم اپنے اپنے خالے بنا لیے، اپنے اپنے نظریات بنا لیے، جس کی وجہ سے آج نقصان ہو رہا ہے۔ آج یہی تو کام ہو رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے رہیں اور وقت میں رہیں، ارے نقصان کس کو رہا اس کو رہا اور مسجد کا پابند نہیں، پورے بھلا ہے، پورے بھلا ہے، یہ کثرت ہونے والے تھے اور یہی طریقہ ہو گیا اور اس طریقے کی وجہ سے آج بسنی آ گئی اور نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو حال حال میں جو گجرات کے واقعات ہوئے وہاں حالت کیا ہوئی جب کچھ لوگوں سے پیغام ملا، بہت ساری چیزیں ملی، لیکن کیا ہے
سجدے میں سر نفع نہیں ہے. پوری زندگی کا احاطہ آپ کیسے جاگ رہے ہیں اور کیسے سو رہے ہیں. سونے سے لے کے اٹھنے تک، اٹھنے سے لے کے سونے تک آپ کا ہر لمحہ بدنی ہونا چاہیے. اور ہر امتی اپنے رفیق کا، اپنے بھائی کا، مسلمان بھائی کا خیر کا بننا. آپ تمہارے عبادات معاملات خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے. میں جامع مسجد یوسف اللہ تھا، وہاں پہ ایک صاحب ذمہ دار ہے اور مشہور کے بتی والے بولتے ہیں. میں کئی بتاؤں السلام علیکم ذمہ داری تھی. آپ جس طرح میں آپ کو سنا یہ بات ریکارڈ ہوئی یوٹیوب پہ آگے بڑھتے ہیں دوست کی بات اصلاح ہے. خیر پاؤ ان سے پوچھا بھی کیا میرا جواب دیجیے السلام علیکم دیا. جبکہ اسلام کی اسلام یہ اسلام کی اتنی اہمیت ہے. غیر آشنا کو آشنائی سے دلوں میں گرجی ہے تو گرجی کو دور کر دیتا، مخاصمت تو مخاصمت کو کاٹ دیتا، آپس میں الفت اور محبت کرتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، تم آپس میں سلام کو نبھا دو، اس سے محبت پروان چاہیے. آج محبت پروان چل گیا. لوگ کیا کر رہے ہیں باتوں میں سلام کرنے کو جواب دے دیتے ہیں. ان کا نظریہ غلط ہے، ان کی سمجھ غلط ہے، ان کی بدھی صحیح جگہ پہ نہیں ہے. ان کو ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہلاک ہدایت کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً آج نقصان کی راہ پہ جانے کی بنیادی غلطی یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آشنا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کوئی اس سے بڑے آشنا آج لوگ بولیے بنا کے دین کے دیندار نہیں، بولیے بنا کے دین کے دیندار نہیں ہے. چونکہ یاد رکھیں دینداری میں کوئی پرایا نہیں ہوتا ہے. دینداری میں کوئی پرایا نہیں ہوتا. دیکھو صحابہ کی زندگی کیا ہے، تابعین درجہ میں زندگی کیا ہے، ایک دوسرے سے خیر پاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر کی دعوت دیتے بھی تھے اور خود خیر پہ جبے ہوئے. اللہ کا پیغام کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت. کیا مطلب؟ بہترین کس اعتبار سے؟ بہترین کیا مانا ہے؟ بہترین کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سارے خیر جمع ہیں. تم جب گفتگو کرتے ہو تو تمہارا کلام نعم الکلام ہوتا ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی کرنا دیکھیے صدقہ ہے. تم جب کلام کرے تو ایسا کلام کرو کہ تمہارا کلام کیا ہے؟ صدقے جاریہ ہو جائے. صدقے کے لیے خزانے بھرنے کی ضرورت ہے. صحابہ کئی فقراء تھے، کئی غریب تھے، تو وہ کلام کیا کرتے تھے؟ صدقہ لیتے. اسی طرح السلام علیکم خیر کی بات کریں، خیر خیر پوچھ لیں. یہ پرمہ کا نماز جو آگے نہ ہو، یہ نماز بڑا مشکل ہوتا ہے. روحانی بھی ہم خود سے ترقی ہوتی ہے اور مادی ترقی ہوتی ہے. مادی ترقی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی کی تعلیم کرتے ہیں. اور روحانی ترقی کیا ہوتی ہے؟ کیسی لذت ملتی ہے، کیسی ہم کو اللہ تعالیٰ کی قربت ملتی ہے، جس کا تصور عام بندہ نہیں کر سکتا جب تک اس کی آشنائی سے اپنے آپ کو ترقی نہیں کرتی. عزیز و نماز ایک ایسی چیز، ایسی بات ہے جس میں اللہ کے بالکل قریب ہوتا، اللہ کے بالکل قریب ہوتا. جامع الاذکار نماز، جامع الاذکار ہے. اب دیکھیے سب بندی سب میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. نماز کے بعد چپ پڑھتے آدمی دیکھیے اور خیال ہوتا ہے خالی ہونے والا نظام. اب اتنے جھگڑے رکھتے دماغ میں، فلاں 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 سب کو لیتے، پڑوسی سے لڑ لیتے، رشتہ داروں سے لڑ لیتے، سب کر لیتے. نماز میں جب آگ آ کے کھائی جاتا ہے جس سے جھگڑا زمین کے جھگڑے چل رہے خیال کا ہاٹے کرنے خیال کا بلاری نماز. ایک سب پہ کھڑے ہو گئے محبوب آیا، کوئی بندہ رہا، کوئی بندہ کیا بات ہے بھائی، کوئی کتاب بھی مانتا ہوں تو محلے کا وہ آئے اور کوئی کتاب بھی نہیں کھیلے بڑی والا ہے وہ آئے. ایم ایم کیا ہے کار بھی آیا، بی ایم ڈبلیو کار بھی آیا اور کوئی سائیکل
پیٹ میں بہت کھایا ہو سکتا ہے وقت رہا ایسا نظام ہے اللہ کا ایسا نظام ہے کہ حبیب پاک نے ایسا نظام دیا کہ نماز میں کوئی تفریح نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، زندگیوں کا بھی فرق نہ آئے. جب زندگی بندگی سے کامل ہوتی ہے کوئی غیر نظر نہیں آتا. آج ہمارے اندر ہماری اپنی طبیعت کو لے جاؤ گے فرق ہم لاتے ہیں، فرق ہم لاتے ہیں، اس فرق کو مٹانا یہی تو انسان خالقوں کا خدا کا کام. ہندوستان میں تقریباً 100 سال پہلے اس کا نظام بنایا گیا. یہ بات سے کہہ رہا ہوں کہ شب داری تزکیہ نفس کے لیے جو طریقہ بنایا اللہ کے رسول نے، اس کو لاگو کرنے والے، اس کو عوام میں مضبوط کرنے والے اللہ والے لوگ، تزکیہ نفس کرنے والے لوگ جو عارفین ہوا کرتے اللہ کی وحدت کے علم سے بالکل آراستہ ہوا کرتے. تو وہ لوگ بہت محنت کیے اس کے اوپر. تو جب دیکھے یا نصارا کہ جو بھی خانقاہ میں جا رہا واپس نہیں آ رہا، وہ ادھر کس جا رہا، یہ نتائج ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو بھی خانقاہ میں جا رہا کیا ہو رہا، واپس نہیں آ رہا، ادھر کس جا رہا. حصہ کیا ہے آگے وقتی جدید کرے تو معلوم ہوگا کہ ایسی انسانیت کی تعلیم مولوی میں انسانیت نے کو سکھائی کہ وہ انسانیت کا ایسا فروغ دیتے ہیں کہ انسان جب آشنا ہوتا ہے تو درندگی کی فکر سے بالکل بیدار ہوتا ہے. کیونکہ درندے ہوتے جتنے لوگ دنیا میں درندگی ان میں پائی جاتی ہے. اسلام کے ماننے والے درندگی انسان کا شعور انسان سے آشنا ہوتا ہے، اور انسان سے آشنا ہوتا ہے اس سے دور ہوتا ہے. اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کفار مشرکین کے ساتھ رہتے تالے تھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تم کو محاذنے ہوتے کسی چیز سکھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں ہاں ہاں ہمارے نبی ویسے کہ ہم کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. ان کو معلوم کیسے کھانے پینے ہر چیز کے معاملات میں حبیب پاک کے ساتھ رسول کے بارے میں حبیب پاک کے ساتھ کی شریعت ایسی ہمارا احاطہ کرتی ہے کہ ہر لمحے کے لیے ہماری رہنمائی کی گئی، ہر لمحے کے لیے اس رہنمائی کی گئی. اور اس رہنمائی خود کے تحت ہی چلنا ہمارا نظام زندگی خریدے زندگی ہے. حیات کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں رسول میں چلیں. یہ شب میراث کی جو ہوئی ہے یہ اس میں رسول کا ایک حصہ ہے. حصہ ایک ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے، اس میں رسول اللہ ہے. ہمیں یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں جو مسجدوں میں تلاوت کے دوران کا اہتمام ہوتا ہے اور جو سر تعلیم کا طریقہ ہے، وہ جب واقع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ جب وہ روکنا ہوتا ہے تو رمضان کا ایک ماحول بنتا ہے. گویا رمضان کے آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا استقبالیہ ہے یہ اللہ کی طرف سے. کیا ہے چھوٹا سا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ادھر سے بیٹھے آپ کوئی علماء آگے بیان کرے اس سے پہلے کیسا یہ شبیدار کے نام سے آئے نا. تو گویا رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ وقت گزارنے کے جذبوں کی طرف آپ کو ابھارنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو جوڑنے کے لیے کہ رمضان شریف کا استقبال یہیں سے کیا جائے. اب پاکستان کی طرف لوٹ کے آؤ، تمہاری حقیقت کا طریقہ محنت یہ ہے کہ تم اب تک غفلت میں تھے، اب رب کی بارگاہ میں گریا گزاری کر کے رب کو راضی کر کے رب کے رسول کی اداؤں کو سرانے والا بن جاؤ. اور جتنے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیتا. اور ہماری دعوت کیا ہے؟ یاد رکھیے توحید کی دعوت دینے والے آج کدھر ہے اور رسالت کا پیغام لے آنے والے آج کدھر ہے. ہم کفرستان میں رہ کے بھی ایک دن ہیں اور آج بھی ہمارے اندر حالات ایمانی اجاگر ہے اور تجویز سے ہم بالکل دور ہے، بیزار ہے. اور آپ دیکھیں جو وحدت کی دعوت وحدت کی بات کرتے تھے آج افغانستان کرنے میں تیار ہو گئے اور ایسی کایا بنی کہ جس کو مثل بنا کے پوری دنیا میں لوگ بات کر رہے تھے ویسے لوگوں نے بیڑا غرق کیا خانقاہوں. خانقاہیں کیا کرتی تھی؟
آتے نا یہ وسوسے کی عادت ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ایمان کا. تزکیہ بڑھے گا ان کے پاس, تزکیہ بڑھ جاتا. وضو میں بھی پالیش بڑھ جاتی. آپ وضو کرتے کیا ہے بھائی, ٹھیک بات, ہاتھ دھونا, چہرہ دھونا اور مسا کرنا, پیر دھونا, یہ فرائض سے وضو ہے. اور کچھ نہیں. اور سنت 11 اونچے مقام پہ بیٹھنا, بسم اللہ کو شروع کرنا, ٹھیک بات بولیں گے, اتنی بار آگے پہنچ جانا, سنت ہے. گردن کا مسئلہ مستحب ہے. یہ ہم سمجھ رہے اللہ وقت کا یہ کیا ہوا کرتا ہے. اللہ وقت کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوا کرتا ہے. جب وہ یہ سارے عمل کے اذکار بھی پڑھتے ہیں, سارے عمل کے کیا کرتے ہیں, اذکار بھی. آپ کیا ہے نہیں پڑھتے جب بسم اللہ کو شروع کرتے, اللہ کلی ذنبی وسعی داری بارکی فیس درجہ یہ اس دعا پڑھتے. اذکار فضیلت نہیں ہے, مگر یاد رکھیے جب آپ دیکھیں پہ گئے چہرہ دھوئے اللہم آپ کی عظمت کی یوم تصویر ضروری قرآن کیا ہے. اللہ کو روشن کرنے چہرہ جس چہرے سیاہ آپ وسع کریں تو دعا بولتے کہ اللہم ذل العرش کما ذل ذل العرش. اے اللہ ہم کو عرش کا سایہ عطا فرما جس اس کے علاوہ کوئی سایہ کیسا نصیب ہو رہی ہے. خواہ سے نہ ہے تزکیے سے نصیب تو کرنا. اور یہ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان بھی لوگوں میں ان دعائیں عام ہیں. لوگ ایسا وضو کرتے ہیں, اس طرح ایسا وضو کرتے کیا بولیے ان کا نہیں کرتے. یہ جو علماء خدا کے ایسے شبوں میں ایسی بنیادی چیزیں سیکھنے کی بتایا اور ایسی بنیادی چیزیں سیکھنا بھی ضروری ہے. اب آپ جو ہے نا وقت لگا کے بھی چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. اور کئی زندگیاں ایسی ہیں کہ کاروبار سے فرصت نہیں مل رہی, کاروبار سے فرصت نہیں مل رہی. دین کا عام ہو گیا, نماز کا علم عام ہو گیا, روزے کا علم عام ہو گیا, پھر بھی کئی لوگ نماز سے واقف نہیں, نماز کی بنیادی اذکار سے واقف نہیں, اور نماز کے صحیح پڑھنے کے طریقے سے واقف نہیں. کتنے ملتے بے حساب ملتے ہیں. کیوں آئے لوگ کی نظر کرے چلے نماز کے رکوع سے واقف نہیں. یہ جو رات کی بات کرتی ہے, ایسے جو محفلیں ہوتی ہے, اس کے ذریعے آپ آشنائی ہوئی, ایسے رکوع سے آپ کو آشنا کروایا جاتا. اس کے لوگ بلا لوگ کیا ہے, ہر کوئی اپنے سب آرے سے اپنے انداز سے اپنے طریقے سے اپنا محنت بنا کے چلتا. اس لیے نقصان ہوگا. اس لیے کیا ہوگا, نقصان خسارہ جا رہے ہیں. آج خسارہ ہونے کی وجہ بنیادی علت ایک اس سے بیدار کی اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے. اور یہ رات طے کرنے کے موقع ہم اہل علم قدردانی کرنے والے بنیں گے, اور ہم جو علم دیا جائے اس علم کو ہم سمیٹنے والے بنیں گے, اور خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل ترغیب کریں گے. یاد رکھیں جب تک ہم عمل والا نہ ہو اس کو عمل دعوت دے سکتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرا خیرہ ہوگا تم سب سے بہترین ہوگا. خود الناس تأمر بالمعروف, لوگ جب بھلائی کی دعوت کو بھلائی سے, جب آپ بھلائی کی دعوت دیں گے تو خود بھلے ہونا چاہیے نا. سر سے بیٹھ پانی میں بھلا ہو اور بھلا ہو نہیں ہوتا. آپ کا بھلا پن کردار سے ہوتا. یہ کیا کم معجزہ ہے بات میں قرآن اترا, یہ کیا کم معجزہ ہے بات میں قرآن اترا ہے. بلائی ہے خدا سردار نے کردار سے. یعنی علیہ السلام نے اعلان نبوت بعد میں کیا, پہلے اپنے آپ کو بنوایا. ساری دنیا کیا ہو, صالح آیا, امین آیا, یتیم کا دستگیر آیا, بیواؤں کی یاوری کرنے والا آیا. ایمان کا تھا, یہ کردار تھا. آج کیا ہے یہ بولو تو مکڑی چل رہا تھا, پچھان کے لوگ کام ہوگا تو بریانی پڑ گئی سب آیا. یہ کیا ہے, یاد رکھیے. ابھی آیت آپ کے سامنے رکھنے کی بات مسجد بڑی خالی ہوئی, شاید کوئی نہیں کام تو میں تو دیکھا کہ ان کا انتظام کارپیٹ سے یہاں پہ فوٹ پہ میرا کام کرنا ہے, یہ شخص آنے والا ہے, گناہگار آنے والا ہے, ہم کوشش
لایا گیا اور جنازہ جب آیا تو نماز ادا پڑھانے کے لیے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام سارے صحابہ اور تابعین مسلم ہوئے اور جیسے آپ تکبیر بولے والے نے کیا کہتے ہیں کفن کے اندر سے پھٹپڑا دیکھیے بولے تو کیا ہے کہ اجزاء ہے جو مردے نے پسند کیا کیا ہوا اس کو دسم اور آقا علیہ السلام کے مقرری صاحب والوں کا خطر دوسری خبر اور کوئی لاٹھی لایا پتھر لایا تکلیف دیوائی کسی تکلیف دینے پہلے قتل کر دو مارنے کے لیے اور آگے بڑھے جیسے ہی مارنے کے لیے اس کے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کو بلائی دے گا رکو پھر رک جاؤ یوسف اللہ کے اللہ نے مجھ کو اس پر مسلط کیا ہے کیونکہ اس میں 3 خامیاں تھیں اس کی اللہ نے مجھ کو مسلط کیا یہ اذان سنتا تھا نماز کو جاتا نہیں بڑی خامیاں تھی بولیے اذان سنتا تھا نماز کو جاتا نہیں تھا اور دوسرا مالدار تھا زکات دیتا نہیں مالدار تھا زکات بولیے دیتا نہیں تھا اور اہل علم کے ساتھ بیٹھتا تھا علم کی باتیں سنتا تھا اور عمل کرتا تھا تو دیکھو بھائی اب جو کہ اللہ ہمارا میں جا کے سکون دیے اللہ کی ہدایت کے ذریعے ہم فکر دے آپ یہ بول رہے ہیں عمل کو کیا ہے ہم سب کو کافر لیکن اللہ فرما خدا ہمارے سے فرما خدا ہمیں ایمان کے ذریعے فرما عزت کے ذریعے فرما خدا ہمیں کردار کے ذریعے